پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, وہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑا جو سخت فیصلہ ہے, آئی ایم شیور آپ اس کو چیلنج کرنے جائیں گے. کوئکلی اگر ہم بتا دیں فیصلہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات سے قبل مخصوص نشستوں پر 9 منتخب ممبران سے حلف لیں. یہ 24 صفحات کا یہ فیصلہ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر 9 منتخب ممبران کو حلف لینے سے روکنا آئینی خلاف ورزی ہے, اور یہ 14 دن کے اندر کے پی کا اجلاس جو اس کو طلب کیا جائے. تو یہ اب یہ سٹیٹس ہے, کیا اجلاس آپ لوگ طلب کرنے لگے ہیں یا بھی قانونی آپشنز پہلے ایکسرسائز کریں گے؟ نہیں, قانونی آپشنز کے اوپر جا رہے ہیں, چیلنج ہوگا. سپریم کورٹ جائیں گے؟ سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ سے آپ کو امید ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے اس پہ کچھ مختلف فیصلہ آئے گا؟ کیا پرنسپلی آپ کی پلی ڈفرنٹ ہوگی, کیس لڑنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہوگا, پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوگی, کیا ڈفرنٹ ہوگا؟ دیکھیے ہمیں ایکچولی ٹو بی آنسٹ ود یو ابھی سپریم کورٹ سے کچھ نہیں ہمیں ملا, ہائی کورٹ سے کچھ نہیں ابھی تک ملا, چھوٹی کورٹ سے بھی کچھ نہیں ملا. وہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے وہ بذات خود ایک کھلی کتاب ہے, اس کو پڑھ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. ہم امید لگانے کے بغیر بھی ہم جا رہے ہیں, بیکاز ہمارے پاس آپشن اور کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپشن کیا ہے, اس کے پاس پارلیمنٹ کے اندر ہے, ہم لڑ رہے ہیں, جس طریقے سے بھی لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں. قانونی آپشنز ہیں وہ ہم جا رہے ہیں, اپنی پٹیشنز لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ جی ہم ایک پبلک پروٹیسٹ کی طرف جائیں, اور وہ فرینکلی ہمارا اب 28 کو شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہم پولیٹیکل ہمارے لیڈران بھی اگر اس کے بعد روکنا چاہیں تو وہ روک سکے گا, بیکاز ہماری جو الیکٹریٹ ہے وہ بھری بیٹھی ہوئی ہے, اور ہمارے اوپر جو پریشر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا ہے, کہاں سے کس طریقے سے وہ پریشر آ رہا ہے. تو میری تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ہمیشہ آئی ٹرائی ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ پونڈر. تو میری تو ان سے التجا ہے یہی کہ جی میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنا کانٹیکٹ جو ہے اس کے بارے میں ری تھنک کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ ملک کی فیوچر کی. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو می اینڈ ایوری بڈی ایلس بیسیکلی ریاست کا انٹرسٹ ہے, ہم نے اسی ریاست کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور جس طریقے سے ریاست چلی ہے 76 سال, ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے, آج ہم اس ریاست کے آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں. آج ہم نے اور بھی بہت کچھ کمایا, ہم نے ہیومیلیشن بھی کمائی ہے. آج ہم ایک اکنامک کیپیچولیشن کے اوپر ہے. میں تو فرینکلی جتنے بھی میرے پاس فورن جو میرے پاس انٹرویوز وغیرہ آتے ہیں, آئی کال پاکستان این اکنامک کیپٹیو. اور ابھی میں آج 2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایمبیسڈرز تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیسے ہاؤ ول یو کم آؤٹ آف دس. سی بیکاز اگر آپ 8 بلین بھی لے لیتے ہیں یا 18 بلین لے لیتے ہیں, واپس کیسے کرنا ہے, 25 بلین ڈالر تو آپ کو خیر سسٹین کرنے کے لیے آئی تھنک کہ ریکنسیلیشن اس کے بعد ان پرنسپل میں ایگری کرتا ہوں. کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, میں صرف پوچھ رہی ہوں, کہیں سے کوئی برف پگھل رہی ہو, کوئی رابطے ہو رہے ہو, کوئی کہیں سے لگ رہا ہو کہ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, یا ابھی ہم یہ خواہشات کے اوپر ہیں؟ سر نہیں, دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہے, وہ اسٹیٹ سے ہے بیسیکلی. اور ہمارے جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا اوپنلی, میں کوئی اور پالیٹیشین شاید ایسے بات نہ کرے, کوئی دروازے ہمارے کھلے ہیں, جب بھی چاہیں گے ہم بیٹھنے کو تیار ہے. جو سوال ہے آپ کا کہ کیا کوئی برف پگھلی ہے, وہ نہیں پگھلی. ٹو بی آنسٹ اباؤٹ اٹ میرے خیال میں نہیں پگھلی. اور اس کے امکانات ہیں, کوئی رابطہ ہوا ہے؟ چلے بات تو ڈیڈ لاک تو وہاں آتا ہے نا جہاں پہ آپ گفتگو کر رہے ہو, بات آگے نہیں بڑھ رہی ہو, کیا گفتگو تو ہوئی ہے پیچھے؟ دیکھیے میری کنوکشن ہے یہ, اور میں نے بسا اوقات کہا ہے, اور وہ میں یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی, کیونکہ اس وقت پاکستان کا اکیلا پولیٹیکل ریکگنائز پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. یہ میرا نہیں کہ اس لیے کہ میرا لیڈر ہے میں اس کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ ایکچولی حقیقت ہے یہ. سو ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. کیسے کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, آئی نو میرے پاس کوئی ایسے حقائق اس وقت موجود نہیں ہے کہ میں کوئی پیغامات نہیں لے کر آئے, ان کے تھرو بھی کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی. دیکھیے شروع میں پریشر تھا خان صاحب کے اوپر, اور وہ ویسے ہی پریشر تھے جیسے کہ نواز شریف کے اوپر تھے اور زرداری صاحب کے اوپر تھے کہ جی آپ چلے جائیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, ہم آپ کو واپس لے آئیں گے. دیٹ مینس کہ جی جو لیور آف پاور ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بلائیں گے, ہم نکالیں گے, ہم لائیں گے, ہم نکالیں گے. ہمارا جو سٹانس ہے وہ اس کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی الٹیمیٹ آربٹرز آف پاور جو ہے اس ملک میں خدا کی ذات کے بعد وہ عوام ہے, اور عوام کے اوپر چھوڑ دیجئے, آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. آپ کی اور کمٹمنٹس پڑی ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن میں آپ کا ایک رول ہے, اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے.